صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورۃ الانبیاء کی جو آیات ابھی تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین اور پروردگار عالم، خالق کائنات، رازق کائنات، مرسل الرسل، منزل الکتب، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب ساری کائنات کا سردار ہے، سید الاولین والآخرین، پہلے اور پچھلوں کا سردار، خاتم النبیین، تمام نبیوں کے بعد آخر میں آنے والے، تتمہ دور زمان، امام الانبیاء، سید الکائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ عربی والے جانتے ہیں، اس کو حسر کہتے ہیں، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ باعث رحمت ہیں، رحمت تو خدا تعالیٰ نے کرنی، رحیم اور ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رسول کو فرمایا رحمت للعالمین، اور کتاب کے بارے میں فرمایا ہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے رب اور پالنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کے ذریعے مخلوق تک اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، اور کتاب کو تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھی بھیجا، ہدی للعالمین۔ اور جس امت کی طرف آپ تشریف لائے اور قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کو فرمایا خیر امت، آپ سے پہلے اور اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں۔ پہلی امت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اور بہت سے انبیاء آئے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے آئے۔ اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے،
کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی تبلیغ کا ڈھنگ، ان کی شفقت اور پیار کے واقعات اللہ نے قرآن میں بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں، ان کا نام بتایا، ان کے کام بتائے۔ وہ تقریباً 33 پیغمبر بنتے ہیں غالباً، جو جن کے نام قرآن پاک میں آئے۔ باقی جو انبیاء آئے ان کو ہم اجمالی طور پر مانتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو اللہ نے بھیجا ہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن تمام امتوں سے بہترین خیر امت اس امت کو کہا جو نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے دیکھنا اور بھلائیوں کا حکم دینا، خود کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا، یہ آپ کا کام۔ آپ بہترین امت ہیں، تو آپ کی وجہ سے آپ سب سے بہترین اور اعلیٰ افضل سید الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ شرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ آج 11 ربیع الاول ہے، کل 12، تو اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی منانا ممنوع نہیں، خوشیاں بھی منائیں، لیکن حدود کے اندر رہ کر خوشی منائی جائے۔ تو صرف جھنڈیاں اور جلوس اور دیگے پکا کر خوشی نہیں منانا، اصل میں تو آپ کی اتباع کر کے خوشی منانا۔ آپ جو دین لائے ہیں اس میں رحمت ہے، اسی میں اتفاق ہے۔ دوسری آیت جو بیان کی اللہ نے اعلان کے طور پر، قل آپ کہہ دیجئے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ ادھر ایک پتھر لے کے بیٹھا ہے، اس کو پوج رہا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے اس کو پوج رہا ہے، کوئی گنگا کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، سارے وکھرے وکھرے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا، تم سب کا معبود ایک ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے، تم سب مل کر عبادت اس کی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے رہنے سہنے کے لیے آسمان اور زمین بنائے ہیں، تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ اناج پھل فروٹ پیدا کیے ہیں، غلے پیدا کیے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے
آ کر امت کو سبق دیا، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن جو لوگ غیر اللہ کے پجاری بن چکے تھے ان کے لیے ماننا مشکل، انہوں نے مخالفتیں کی، ایذائیں دی، پریشان کیا، لیکن آپ نے جو اعلان کیا اس سے نہیں ہٹے، اس کو جاری رکھا، ایذائیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، دکھ سہے، لیکن اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ تو آپ کی اتباع، آپ کا اسوہ حسنہ اپنانا، یہ کامیابی کا ضامن ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ساری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، عبادات، معاملات اور معاشرات۔ ان 5 شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے برے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جب پریشانی کا عالم ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور لگ لپٹ کے مانگنا ہے۔ نہیں بس کہتی ہے کہ ہماری دعائیں ایسے ہوتی ہیں، بس ایسے منہ سے نکالی بات کے ختم، نہیں۔ غزوہ بدر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر شاگردوں کو 313، 14 یا 15 کی روایت آتی ہے، 1000 مسلح لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کی توحید کا نام لے کر، اور وہ اپنے ساتھ گانے بجانے کا سامان بھی کر کے آئے تھے کہ ہم مدینہ میں مسلمانوں کو ختم کر کے اس کے بعد ہم جشن منائیں گے، جشن منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ شکاری خود شکار ہو جاتا ہے۔ تم کس گھر سے جا رہے ہو، کس طرح پھولے نہیں سماتے، کل یہ حال ہوگا کہ مسلمان فاتح ہوں گے اور تمہارے لاشیں پڑیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شک امید دلوائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، عوام قانون بھی ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہماری تو مدد ہو گئی اب ہم مزے کریں، جو مرضی ہے کریں، عیش اڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں، تواضع، گڑ گڑاہٹ، رونا، اللہ سے مانگنا، یہاں تک کہ حال طاری ہو گیا آپ کو مانگتے کیونکہ اللہ کہہ دے جو بھی کہہ دے، لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ خلاف تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، لیکن ہیں تو مستغنیوں سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں۔ اس واسطے انسان اپنی طرف سے زاریاں پیش کرے، روئے دھوئے مانگے، لگ لپٹ کے مانگے، بار بار یہ حال طاری ہو گیا، یا اللہ اگر یہ ایک مختصر سی جماعت آج شکست کھا گئی، ماری گئی،
تو پھر زمین پہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور حالات ایسے ہیں جناب، چادر کندھے پہ مڑ مڑ کے گر جاتی ہے، صاحب سردی کے بعد پھر اس کو اٹھا کے کندھے پہ ڈالتے ہیں، پھر گر جاتی ہے، اور حال بالکل اس طرح ہو رہا ہے۔ حضرت نے صدیق اکبر نے پکڑ لیا، یا رسول اللہ اب بس کریں، آپ اتنے گر گرا کے رو رہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، قبول۔ یہ حالت بنی۔ تو اس واسطے کوئی حالات پیش آ جائیں تو اس میں اللہ سے مانگنا چاہیے، رونا دھونا چاہیے، گڑ گرانا چاہیے، لیکن ہماری حالت وہ نہیں۔ ہم یہاں جو محفوظ ہیں ان میں بھی وہ شاید ہوں گے کچھ لوگ یہ رات کو روتے ہوں۔ دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، ہوتے ہیں لوگ رونے والے، گر گرانے والے بھی ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کے حالات جو نظر آتے ہیں، یا تصویریں بنانے والے میڈیا والے ہیں ان کے حالات عجیب عجیب، انہوں نے تصویریں بنانی ہیں عجیب عجیب، انہوں نے عنوان قائم کرنے ہیں، اور یہ کبھی کسی ویڈیو میں نہیں آیا ہوگا کہ فلاں علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے یا الگ الگ اللہ سے زاریاں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، وہ شکوہ شکایت ہوگا، ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا، ہم یہ ہو گئے، بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن مدد نہیں۔ اللہ سے دعائیں نہیں مانگنی، نماز نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، کم از کم پیچھے کرونا گزرا، اسی طرح باتیں، مسجد کو بند کرنے کا تو کہا گیا، مسجد بند کر دو، ادھر کرونا ہے مسجد میں، گھر میں رہو، بہرحال، لیکن کوئی عبادات میں اضافہ ہو، کوئی صدقے خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ الصدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقے خیرات کریں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ حالات اگر ہم پر ہوتے تو ہم چاہتے کہ ہماری کوئی مدد کرے، اب دوسروں پر ہیں تو، اور دوسروں کی جو مدد بھی کی جاتی ہے وہ بھی عجیب حالت ہے۔ کچھ لوگ دیہاتوں میں اور سیلابوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے دوسری جگہ بھی محفوظ مقام اور جگہ پیسہ بھائی ہوتا ہے، وہی لوگ آگے آ کر پیسہ لے کر کہتے ہیں میرا اتنا نقصان ہو گیا، زیادہ اپنے پاس لگا دیتے ہیں۔ اور جو غریب بعض دفعہ وہی ہے، چھوٹی سی زمین، چھوٹی سی کٹیا ہے، ادھر سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے، آگے رہنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، وہ چھوٹے پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی طرف۔ وہ جاننے والے لوگ ہوں صحیح وہاں کے، ان غریبوں تک پہنچائیں تاکہ، اور خاص کر وہ ان کے جو مال ڈنگر ہے ان کے لیے چارہ ہی نہیں، کئیوں کے رڑ گئے، کوئی ہوتے ہیں تو اب ان کے پاس ہے لیکن خرید نہیں سکتے، مہنگے یا ملتے ہی نہیں، تو بہرحال وہاں کے لوگ، جاننے والے لوگ وہاں ان کی مدد کریں۔ یہ ہر ایک پر حالات آ سکتے ہیں، اور صحیح لوگ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی مدد کسی اچھے لوگوں کے ذرائع سے اگر کی جائے۔ آج کل ہمارے ملتان کا رخ کیا ہوا ہے سیلاب نے، وہاں بہت کچھ تباہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مصائب سے مصائب آتی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ہر حال نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ مدد کرو ضرورت مند کی، اور ذرا ہمت کرو،
खुद जाके देखो, खुद मदद करो। कुछ लोग जबान के बड़े चालाक होते हैं, ये हो गया वो हो गया, उनके पास और भी जराए होते हैं, बात वाले बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसे नहीं होते। तो बहरहाल सिर्फ जुलूस निकालना या झंडियाँ लगाना या तकरीरें और हलवे पकाना आते रहते हो। जी जनाब मुल्तान में पिछले वाली को 40-40 देगी जनाब हलवे की पकाई अब बांटे जा रहे मुल्तान। अब उस वक्त इस वक्त मुल्तान वालों का ये हाल है, वो परेशान है। अब पता नहीं वो 40-40 हलवे की देगी पकाने वाले सैलाब वालों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो तो हो जाए उनको बताए। हम तो बस वो सुना था इतनी देगे पकाते हैं, 40 क्या से ज़्यादा भी पका रहे हैं। तो एकदम पका कर इस तरह करके नहीं, हर आदमी के मुताबिक किसी को कपड़े की ज़रूरत होती है, किसी को घास की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुताबिक उनके साथ तावन किया जाए तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमत फरमाएंगे, पानी बग़ैर नुकसान के निकल जाएगा। पता नहीं हमारे जो गुनाह हैं इसके मुताबिक तो अल्लाह ने फिर भी मेहरबानी की है, उतने नुकसान नहीं हुए। टूट जाता पानी पूरा लाहौर में पानी में आ जाता, फिर क्या करते, फिर क्या मुश्किल है। अल्लाह ने मेहरबानी की है। कुछ इलाके अगर वो तबाह हो गए हैं तो जो बच गए हैं उनको चाहिए कि उनकी मदद करें। और पूरी वाला